रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रेडियो कतर आपसे मुखातिब है। सैफुर रहमान से आज का पहला नशरिया समाअत फरमाइए। इब्तिदा में पेश खिदमत है अहम खबरों का खुलासा। साहिब समू अबीद ने लुबनान और तुर्की के सुदूर से उनके मुल्कों में होने वाली हलाकतों पर ताज़ियत का इजहार किया है। साहिब समू अबीद ने इराक की मदद के लिए इलाकाई कॉन्फ्रेंस में शिरकत का दावतनामा वसूल किया है। कतर ने अफगानिस्तान में फौरी और जामे फायरबंदी और इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली की अपील की है। और सैकड़ों अमरीकी और यूरोपीय सिफारतकारों की अफगानिस्तान से रवानगी की फजा में तालिबान ने दारुल हुकूमत काबुल का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया है और वो इस्लामी इमारत अफगानिस्तान के ऐलान की तैयारियां कर रही है। ये था अहम खबरों का खुलासा और अब पेश खिदमत है रेडियो कतर से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब इस्मु अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने बिरादर मुल्क जमहूरिया लुबनान के सदर जनरल मिशेल ऑन के नाम उनके मुल्क में अकार नामी इलाके में वाक़े अत्तलैल कस्बे में ईंधन से भरे हुए एक टैंकर में धमाके से होने वाले जानी नुकसान पर ताज़ियत का बरक़ी पैगाम इरसाल किया है। अपने पैगाम में उन्होंने जख्मियों की जल्द अज जल्द शिफायाबी की तमन्ना का भी इजहार किया है। साहिब इस्मु अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने बिरादर मुल्क तुर्की के सदर रजब तय्यब अर्दवान के नाम उनके मुल्क के मुतअद्दिद रियासतों में आने वाले सैलाबों में होने वाले जानी नुकसान पर ताज़ियत का बरक़ी पैगाम इरसाल किया है। साहिब इस्मु अमीर ने जख्मियों की जल्द शिफायाबी की तमन्ना का भी इजहार किया है। साहिब इस्मु अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने बिरादर मुल्क जमहूरिया इराक के वजीर आजम जनाब मुस्तफ़ा अल काज़मी की जानिब से एक दस्ती खत वसूल किया। इसमें साहिब इस्मु अमीर को इराक की मदद के लिए बुलाई गई इलाकाई कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी गई है। ये कॉन्फ्रेंस रवा महीने अगस्त की 28 तारीख को बगदाद में मुनाकिद होगी। जमहूरिया इराक के मुशीर कौमी सलामती जनाब कासिम अल आरजी ने साहिब समू अमीर के साथ एक मुलाकात में उन्हें ये खत पहुंचाया। मुलाकात की इब्तिदा में इराकी कौमी सलामती के मुशीर ने इराकी सदर डॉक्टर बरहम सालेह और वजीर आजम जनाब मुस्तफ़ा अल काज़मी की जानिब से साहिब समू अमीर को सलाम व तहियात और कतरी अवाम की मजीद तरक्की व खुशहाली की तमन्ना पर मुश्तमिल खैर सगाली का पैगाम पहुंचाया। साहिब इस्मु अमीर ने भी इराकी सदर और वजीर आजम के लिए इसी किस्म के जज्बात पर मुश्तमिल जवाबी पैगाम इराकी कौमी सलामती के मुशीर के सुपुर्द किए। नायब वजीर आजम वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल सानी और जमहूरिया इराक के मुशीर कौमी सलामती जनाब कासिम अल आरजी ने दोनों बिरादर मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात व ताअवुन उन्हें तमाम तर शोबों में मजीद फरोग देने के वसाइल का जायजा लिया है। इसके अलावा इस मुलाकात में इलाकाई मसाइल, इलाके के ताज़ा तरीन हालात, कोशिशों को मुत्तहिद करने, नुक़्ता नज़र को एक दूसरे के करीब लाने, इलाकाई बातचीत और डायलॉग को फ़रोग देने के तरीक़ाकार और इलाके में अमन और इस्तेहकाम की बुनियादों को मुस्तहकम करने के मौज़ूआत पर भी बातचीत की गई है। कतर ने अफगानिस्तान के हालात व वाक़यात के फॉलो अप में ऐलान किया है कि वो अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में बहुत तेजी से तब्दील होते हुए हालात का मुसलसल जायजा ले रहा है। कतर ने पूरी अफगान सरजमीन में फौरी और जामे फायरबंदी की अपील की है। कतर की वज़ारत खारजा ने अपने एक बयान में मुल्क में फौरी पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार की अपील की है, जिससे एक जामे तस्फिये की राह हमवार हो।
اس تصفیے میں تمام افغان فریق شریک ہوں اور اس کے ذریعے ملک میں امن اور استحکام بحال ہو جائے۔ بیان میں زور دے کر کہا گیا ہے کہ پوری افغان سرزمین پر تمام سول باشندوں کی سلامتی ضروری ہے۔ قطر کی وزارت خارجہ نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ قطر اقوام متحدہ اور اس کے بین الاقوامی پارٹنرز کے ساتھ مل کر افغانستان میں پائیدار امن کی بحالی کے لیے کام جاری رکھنے کا پابند ہے، جو امن اور استحکام اور ترقی و خوشحالی کی عوامی امنگوں کو پورا کر سکے۔ اب افغانستان کے حالات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ طالبان نے دارالحکومت کابل پر قبضہ کر لیا ہے۔ صدر اشرف غنی ملک چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ طالبان نے صدارتی محل پر کنٹرول حاصل کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور دوسری جانب امریکہ، برطانیہ اور فرانس اپنے سینکڑوں ملازمین اور سفارتکاروں کو ہیلی کاپٹروں کے ذریعے منتقل کر رہے ہیں۔ امریکی فوج کابل کے ہوائی اڈے پر فضائی نقل و حرکت کی نگرانی کر رہی ہے۔ اقتدار کی پرامن منتقلی کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے تاکہ ملک میں کسی قسم کی انارکی اور ہڑبونگ نہ پھیلنے پائے۔ کمیٹی میں سابق افغان صدر حامد کرزئی، قومی مصالحتی سپریم کونسل کے صدر عبداللہ اور انجینئر گل بدین حکمتیار شامل ہیں۔ طالبان کے سیاسی دفتر کے سربراہ ملا عبدالغنی برادر نے کہا ہے کہ ان کی تحریک کا اب ایک امتحان ہے کہ وہ کس طرح افغان عوام کو مطمئن کر سکتی ہے، کس طرح باہم مل جل کر رہنے کا سامان کرتی ہے۔ اور پاکستان میں طالبان کے سابق سفیر جناب عبدالسلام ضعیف نے کہا ہے کہ اس وقت سیکیورٹی اور امن و امان کو بحال رکھنے کے عمل کو اولین اہمیت دی جا رہی ہے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے زور دے کر کہا ہے کہ تحریک کے مسلح اشخاص اس وقت کابل کی سڑکوں کو کنٹرول کر رہے ہیں تاکہ پولیس کے مراکز خالی ہو جانے کے بعد وہاں کوئی لوٹ مار نہ کر سکے۔ اب تحریک اسلامی امارت افغانستان کے اعلان کی تیاریاں کر رہی ہے۔ طالبان کے ترجمان نے کہا ہے کہ لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیا جائے گا۔ طالبان کے دارالحکومت میں داخل ہو جانے اور صدارتی محل پر قبضہ کر لینے کے بعد اس اندیشے کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے کہ پولیس اور فوج کے ہزاروں عناصر چونکہ اپنے ٹھکانے اور ہتھیار چھوڑ کر چلے گئے ہیں تو اس طرح کابل میں سیکیورٹی کا ایک خلا پیدا ہو سکتا ہے۔ طالبان ایک عرصے کے بعد پھر منظر عام پر آ گئے ہیں۔ انہوں نے اپنی قوت منوا لی ہے اور اب وہ ایک ہارڈ نمبر کی شکل میں سامنے آ چکے ہیں۔ افغان صدر اشرف غنی نے ملک سے چلے جانے کے بعد اپنے پہلے بیان میں کہا ہے کہ طالبان فتح حاصل کر چکے ہیں اور وہ افغانستان سے اس لیے چلے گئے ہیں تاکہ خون ریزی نہ ہونے پائے اور اس تحریک کے ساتھ کوئی بھی جھڑپیں وغیرہ نہ ہوں، ورنہ پھر کابل کے کئی ملین باشندوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ جاتی۔ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے نیٹو اور اقوام متحدہ سے اپیل کی ہے کہ وہ افغانستان سے متعلق جلد از جلد اعلیٰ سطحی اجلاس بلائیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان کی صورتحال انتہائی زیادہ مشکل ہو چکی ہے اور وہ مزید سے مزید مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ قطر کی وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ سوسائٹی میں کورونا وائرس کووڈ-19 کے مزید 109 مصدقہ کیسز اور مسافروں میں 78 نئے کیسز رجسٹر ہوئے ہیں۔ وزارت صحت نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اس وائرس کے مزید 131 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد ملک میں اس بیماری سے شفا پانے والوں کی کل تعداد 2,26,012 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے بتایا ہے کہ ملک میں کووڈ-19 کے خلاف ویکسینیشن کی مہم میں اب تک لوگوں کو ویکسین کی 40,91,569 ڈوزز دی جا چکی ہیں۔
لبنان کے شمالی علاقے اوکار میں کل ایک آئل ٹینکر میں دھماکہ ہو جانے سے 28 اشخاص ہلاک اور دسیوں دوسرے زخمی ہو گئے۔ لبنان کی پریزیڈنسی نے اپنے ایک بیان میں بتایا ہے کہ صدر میشیل عون نے اس دھماکے کی تفصیلات معلوم کرنے کے لیے عدالتی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ لبنان گزشتہ 2 سالوں سے تیز رفتار اقتصادی بدحالی کا شکار ہے اور اس وجہ سے وہاں کے تباہ حال اسپتالوں پر دباؤ میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اور آج کی آخری خبر یہ ہے کہ القدس میں درختوں سے بھرپور ایک علاقے میں ایک بڑی آگ لگ جانے کے بعد آس پاس کے کئی دیہاتوں کو خالی کرا لیا گیا ہے۔ فائر بریگیڈ کے 10 عناصر آگ بجھانے کی کوششیں کر رہے ہیں اور آگ بجھانے کے خصوصی ہوائی جہاز بھی استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ادھر ترکی میں بحر اسود کے علاقے میں زبردست سیلاب آ گئے ہیں اور ملک کی شمالی ریاستوں میں ہڑبونگ مچی ہوئی ہے۔ ان سیلابوں میں اب تک 62 اشخاص کی اموات کی تصدیق ہو چکی ہے اور لاپتہ اشخاص کی تلاش اور ان کے بچاؤ کا کام جاری ہے۔ آج کا نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔